السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، ہمارے اس اسلامک چینل پر تمام اسلامک واقعات مکمل قرآن و حدیث کی روشنی کے بعد نشر کیے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف کے اندر مکمل واقعہ ذکر فرمایا۔ اصحاب کہف کے واقعے سے متعلق لوگوں کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، کتنا عرصہ سوتے رہے غار کے اندر، ان کے نام کیا تھے، ان کے کتے کا کیا نام تھا۔ یہ بہت سے سوالات عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں جن کے جوابات ان کے پاس موجود نہیں ہوتے۔ تو آج اس واقعے کے اندر آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے، تو ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیے گا۔ واقعہ شروع کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب ہو چکا تھا، اور یہ لوگ بت پرستی کرنے لگ گئے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً اس وقت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ اس قدر ظالم بادشاہ تھا کہ جو شخص بھی بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کا قتل کرا دیتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شریف لوگ تھے اور جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، دقیانوس کے قریبی اور معزز درباری تھے یہ، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے اور بت پرستی سے انتہائی طور پر یہ بیزار تھے اور نفرت کیا کرتے تھے بت پرستی کی۔ دقیانوس کے ظلم اور جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک غار کے اندر جا کر ہم چھپ جاتے ہیں، وہیں پہ اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ اور دقیانوس کو ان کے ایمان کے بارے میں معلومات ہو چکی تھی جو ان کے قتل کے در پہ ہو چکا تھا۔ تو یہ تمام جتنے بھی ہیں نوجوان، یہ جا کر قریب ایک پہاڑ میں غار کے اندر پناہ لے لیتے ہیں اور وہاں سو جاتے ہیں۔ دقیانوس کو جب معلومات ہوتی ہے ان کو تلاش کرنے کے بعد کہ یہ فلاں غار کے اندر جا کر چھپ چکے ہیں، تو دقیانوس اس وقت غضب کے اندر ایک حکم جاری کرتا ہے، ایک شخص کو مقرر کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ جا کر اس غار کے آگے، گیٹ کے آگے ایک دیوار بنا دو، ایسی دیوار بنا دو کہ وہ مکمل اندر بند ہو جائے اور اسی کے اندر وہ مر کر وہیں ان کی قبر بن جائے، تاکہ لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائے کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرنے والا نہ ہو بلکہ سب بت پرستی کرنے والا ہو۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے ایک کام یہ کیا کہ اصحاب کہف کے نام ایک تانبے کی تختی کے اوپر لکھ کر اور مکمل واقعہ لکھ کر ایک صندوق کے اندر رکھ کر اس نے وہ صندوق غار کے اندر رکھ دیا اور اس کے گیٹ کے سامنے اس نے ایک مضبوط دیوار بنا دی، اور وہی ایک تختی جو لکھی ہوئی تھی جس پہ اصحاب کہف کے نام اور مکمل واقعہ تھا، وہ تختی اس نے شاہی خزانے کے اندر بھی رکھ دی کہ بھائی اتنے بندے غائب ہوئے ہیں، غار کے اندر چلے گئے ہیں، اور وہ تمام جتنی بھی تفصیلات تھیں ان کے کیا کیا نام ہیں اور بادشاہ کے ڈر سے چلے گئے ہیں، تمام چیزیں اس نے لکھ کر شاہی خزانے میں بھی ڈال دی۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور دقیانوس کچھ سالوں کے بعد مر جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطنتیں بدلتی رہتی ہیں، سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف کرنے والے بادشاہ جن کا نام بیدروس تھا وہ آتے ہیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ تخت پر آتے ہیں تو 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ بیدروس نے حکومت کی، اور اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ ایسے ہو گئے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے پلٹنے لگ گئے، وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہ لانے لگے اور اسی طریقے سے قیامت کا انکار کرنے لگ گئے۔ تو یہ جو عادل بادشاہ تھا بیدروس جس کا نام تھا، یہ بہت زیادہ پریشان ہوا کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والا تھا۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو لوگ مذہب عیسیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا معجزہ، ایسا کرشمہ ظاہر فرما کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھیں اور قیامت کے دن کا ایمان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا قبول کی۔ ایک چرواہا اس غار کے قریب سے گزر رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ غار ہے
اور اپنی بکریوں کو وہاں پر پالنے کے لیے، پناہ دینے کے لیے اس نے کیا کیا، آگے جو دیوار بنی ہوئی تھی غار کی، اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ جب یہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوئی تو اتنی اونچی وہاں سے ایک آواز اٹھی کہ وہاں جتنے لوگ تھے سب کے اوپر ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی، اور دیوار گرانے والا بھی لرز کر گر گیا اور وہاں سے بھاگ گئے سارے۔ اتنے میں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اپنے حکم سے ان کی نیند سے بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے سلام کیا، حال احوال معلوم کیا، ایک دوسرے سے سوال کیا کہ کتنا ٹائم ہم سوئیں۔ بعض نے کہا آدھا دن، بعض نے کہا ایک دن، بعض نے کہا 2 دن۔ ان کو بھوک لگ رہی تھی، کھانے کے لیے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کا چناؤ کیا جس کا نام یملیخا تھا۔ اس نے کہا کہ بازار جا کر کچھ کھانا لے آؤ، اور بہت احتیاط کے ساتھ جانا، چھپ کر جانا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دقیانوس بادشاہ کے قریبی ساتھی یا اس وقت کے جو ان کے شرطے تھے، پولیس تھی، وہ آپ کو دیکھ نہ لے۔ چھپ کر جانا، اور ان کو ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ پاکیزہ کھانا لے کر آنا، حرام کھانا نہ لانا، بلکہ جو ہمارے لیے حلال کھانا ہو صرف وہ لے کے آنا۔ یملیخا جب غار سے نکلتا ہے، بازار کی طرف جب رخ کرتا ہے، تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا، لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام نہیں تھا، اگر کوئی ایمان کا نام لیتا تھا یہ جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ بہرحال یہ ایک نان بھائی کے پاس جاتا ہے، دکان پر کھانا لیتا ہے، کھانا لینے کے بعد یہ دقیانوسی زمانے کا ایک سکہ ان کو دیتا ہے۔ وہ نان بھائی اس سکے کو دیکھتا ہے تو اسے شک ہو جاتا ہے کہ بھئی اس شخص کے پاس، اس نوجوان کے پاس کوئی بہت قدیم زمانے کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جو اس وقت کے بیدروس بادشاہ تھا، اس کے جو حکام ہوتے ہیں، اس کے قریبی ساتھی ہوتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتا ہے اس کو۔ وہ لے کر اس کو چلے جاتے ہیں بیدروس بادشاہ کے پاس، اور پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ بھئی یہ مال آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سکے تو بہت پرانے ہیں۔ تو یملیخا ان کو مکمل واقعہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ تو جو ہے نا دقیانوسی زمانے کے سکے ہیں، ہم کل یا پرسوں ہی تو اس سے چھپ کر بھاگے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اور دقیانوس کا مجھے بتاؤ کیسا ہے وہ۔ تو کہتے ہیں دقیانوس جو تھا وہ آج سے 300-350 سال پہلے یہاں سے چلا جا چکا ہے، مر چکا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ تو یہ پھر یملیخا اپنا مکمل ان کو تفصیلی واقعہ بتاتا ہے کہ میرے کچھ اور ساتھی ہیں جو اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت کا جو بیدروس بادشاہ تھا وہ اور اس کے ساتھ اور بہت ساری ان کی رعایا اس غار پر پہنچتے ہیں۔ غار پر جب پہنچتے ہیں ان کو وہی صندوق ملتا ہے جس میں تمام اصحاب کہف کے نام اس شخص نے لکھ کر ڈالے تھے۔ وہ جب صندوق ملتا ہے اس کے اندر ان کے نام دیکھتے ہیں، مکمل واقعہ دیکھتے ہیں، تو اس وقت جتنا بھی شہر وہاں پر آیا ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے پر کیا کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور قیامت کے دن کے اوپر دوبارہ ایمان لے آتے ہیں اصحاب کہف کے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 350 سال ان کو سلائے رکھا، پھر اللہ نے ان کو جو جگایا، تو انہوں نے اس چیز پہ ایمان لے آیا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر فوراً سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں راہ راست پر لے آیا۔ اب اصحاب کہف کتنے سال تک اس غار کے اندر رہے، تو اس کے بارے میں دیکھیں، قرآن یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 309 سال اس غار کے اندر سوئے رہے، ٹھیک ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اللہ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 22 کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں تم فرماؤ، اے رسول تم فرماؤ، میرا رب ان کی گنتی کو خوب جانتا ہے، اور انہیں نہیں جانتے مگر بہت کم لوگ، یعنی اللہ جانتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ہی کم لوگ ان کی گنتی کو جانتے ہیں کہ یہ کتنے تھے۔ اب کون لوگ جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جو مفسر قرآن بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ انہی کم لوگوں کے اندر سے میں بھی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کم لوگوں میں جن کا اللہ نے فرمایا نا کہ تعداد جانتے ہیں، کم لوگ ہیں، تو فرمایا ان میں سے ایک میں بھی ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اب ان کے نام کیا تھے؟ ان کے نام کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ ان کے ناموں میں بہت سے اختلافات ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت زیادہ معتبر ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں ان کے نام